نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ میراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے لیلۃ القدر۔ قرآن پاک کی سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادرک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے تمام احکامات لے کر، سلامتی ہے صبح کے چمکنے تک۔ سورہ قدر کے مطابق لیلۃ القدر قدر والی رات، شب قدر کی اہمیت و فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، لیلۃ القدر قدر والی رات شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر 2، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 3، لیلۃ القدر قدر والی رات میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے ہر کام لے کر اترتے ہیں۔ نمبر 4، لیلۃ القدر سلامتی ہے صبح کے چمکنے تک۔ اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کس مہینے کی رات ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لیلۃ القدر اس مہینے کی رات ہے جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ اس سوال کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں دیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب سوال کہ رمضان کے مہینے میں کون سی ایسی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے؟ تو اس سوال کا براہ راست جواب قرآن پاک میں نہیں دیا گیا، صرف نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جس رات فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں تمام تر احکامات لے کر، اور جو صبح کے چمکنے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 2015، صحیح مسلم حدیث نمبر 2754، 2755 کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2016 تا 2018، 2021 تا 2023، صحیح مسلم حدیث نمبر 2756، 2772 کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2017، رسول پاک نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری 10 کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2770، 2771 کے مطابق لیلۃ القدر ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 1 میں طے ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا گیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ لیکن اس دنیا میں، اس عالم الاجسام میں، اس عالم الابدان میں، اس عالم الوجود میں ایسی وہ کون سی رات ہے، ایسی وہ کون سی لیلۃ القدر ہے، ایسی وہ کون سی قدر والی رات ہے کہ جس میں قرآن پاک پورے کا پورا نازل کیا گیا؟ اس عالم الوجود میں، اس عالم الابدان میں ایسی کوئی رات نظر نہیں آتی کہ جس رات پورے کا پورا قرآن یک لخت پورے کا پورا قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتار دیا گیا۔ بلکہ اس دنیا میں، اس عالم الوجود میں، اس عالم الابدان میں قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وحی کی صورت میں اتارا گیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 19، قل ایو شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہیدا بینی و بینکم و اوحی علی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ ان سے کہہ دیجئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دیجئے اللہ کی، جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوتی ہے
کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے۔ اس طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 32، وقال الذین کافروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ لنثبت بہ فوعدک ورتلناہ ترتیلا۔ اور کافر بولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتارا گیا؟ اس لیے کہ اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ یقیناً اس دنیا میں، اس عالم الاجسام میں، اس عالم الابدان میں قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وحی کی صورت میں نازل ہوا، اور وحی کی صورت میں بھی بتدریج نازل ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4981 کے مطابق رسول کریم نے فرمایا، ہر نبی کو معجزات دیے گئے ہیں، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی ہے جو اللہ نے میری طرف نازل فرمائی ہے۔ اب علم والوں کو، فکر کرنے والوں کو، تفکر کرنے والوں کو، غور کرنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کون سی وہ لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑی ہے، جس رات اللہ نے پورے کا پورا قرآن اپنے محبوب نبی، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا تھا، ان پر نازل فرما دیا تھا۔ یقیناً یہ رات، یہ لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات عالم الربا کی شب اول ہے، پہلی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑی ہے، جس رات اللہ نے پورے کا پورا قرآن ایک ساتھ اکٹھا ہی اپنے محبوب نبی، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا تھا، ان پر نازل فرما دیا تھا۔ آپ کی خاطر اللہ نے کائنات کو تحریک کیا، اور آپ وجہ تحریک کائنات ٹھہرے۔ اس دنیا میں، اس عالم الوجود میں، اس عالم الابدان میں لیلۃ القدر اسی لیلۃ القدر کی شبیہ ہے، جو شب اول ہے۔ تو ماہ رمضان کی یہ رات 27ویں رات ہے، واللہ عالم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2014 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ کھڑا رہے، اس کے اگلے یعنی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت اہل ایمان، بحیثیت امتی، ہمارا یہ فرض ہے کہ لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔